یہ ہے کہ وہ سحری نہیں کرتے, ہم سحری کھاتے, تو سحری کھا کر روزہ رکھنا یہ زیادہ ثواب ہے, اس لیے کہ یہ سرکار کی سنت ہے. لیکن کوئی صاحب اگر سحری میں نہ اٹھے اور انہوں نے روزہ رکھ لیا تو روزہ ہو جائے گا. اچھا, اس میں کسی صاحب نے پوچھا کہ شب برات میں جو حلوے اور مسور کی دال پر واقعہ ہوتی ہے, سنا ہے کہ حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ نے اپنے دانت توڑ لیے تھے, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جنگ کے موقع پر دانت شہید ہو گیا تھا, اس وجہ سے انہوں نے ایسا کیا تھا, اس کی وجہ اور فاتحہ سے متعلق صحیح بات کیا ہے, اس کا جواب دے. مسئلہ یہ ہے, دیکھیے اس میں عموماً رواج کہ حلوہ یا کھیر یا پوری یہ پکا کر نیاز دلائی جاتی ہے, اس میں شرم کوئی حرج نہیں, یہ اپنا اپنا رواج. مثال کے طور پہ آپ دیکھیے کہیں یہ رواج ہے کہ کھانا وغیرہ سامنے رکھ کر کے فاتحہ ہوتی ہے, اس کے بعد لوگوں کو کھلایا جاتا ہے. ہمارے یہاں میمنوں میں اکثر رواج یہ ہے کہ کھانا پہلے کھلا دیا جاتا ہے اور بعد میں فاتحہ پڑھی جاتی, تو دونوں طریقے سے یہ جائز. اب رائے کہ حلوہ یا کھیر یا پوری یہ کوئی ناجائز چیزیں تو نہیں, اس سے نظر و نیاز, اس میں کوئی حرج نہیں. یہ جو کہا جاتا ہے کہ حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ نے اپنے دانت توڑ لیے تھے اس لیے ان کو حلوہ بنا کر کھلایا گیا یا انہوں نے کھایا, یہ روایت بے اصل ہے. ایک بات تو یہ, دوسری کہیں آپ کتابوں میں پڑھ لیں گے, مل بھی جائے گا آپ کو, لیکن تحقیق یہ نہیں, یہ بات بھی بے اصل ہے کہ حضور کے دانت ٹوٹ گئے. یہ بھی آپ غور فرما لیں, آپ نے کہا ہے تو میں عرض کرنا ضرورت نہ. مثلا حضرت اویس قرنی, بعضوں نے ان کو صحابہ میں شمار کیا اور تابعی تو سب کہتے حضور کے بڑے سچے عاشق تھے. الحمدللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جنگ احد میں سنگباری کی گئی, پتھر مارے. یہ کتابوں میں ہے کہ حضور کے دندان مبارکہ شہید ہو گئے, دانت ٹوٹ گئے. حضرت اویس قرنی کو جب پتا لگا کہ حضور کے دانت ٹوٹ گئے, جو کہا جاتا ہے یا جو عام کتابوں میں, انہوں نے یہ جان کر کہ حضور کا کون سا دانت ٹوٹا تو پتھر لے کر یہ دانت توڑ دیا. پھر سوچا کہ شاید یہ نہیں, یہ ٹوٹا بس یہ توڑ دیا, یہ توڑ دیا, یہ توڑ دیا. اس طرح انہوں نے پورے دانت توڑ دیے, تو ان کو حلوہ بنا کر کھلایا گیا. وہ شب برات کے حلوے کی اصل ہے, ایسا نہیں. اچھا, سب سے پہلے حضور کے دانت ٹوٹے, اس کی تحقیق کیا, میں نے عرض کیا نا, مسئلہ تو آپ کو کتابوں مل جائے مگر تحقیق نہیں. تحقیق یہ ہے کہ حضور کے دانت ٹوٹے نہیں بلکہ دانت کا کونا جھڑا. دانت نہیں ٹوٹا, دانت کا کونا جھڑا. اور دانت کا کونا جھڑنے کی تعبیر ہمارے بعض علماء نے ایسے کی کہ دانت کا گرنا تو عیب, ایک آدمی کا دانت اگر گر جائے تو منہ ایک عیب پیدا ہو جاتا ہے. اور دانت کا کوئی کنارہ جھڑنا وہ ایسا ہے جیسے موتی کا کوئی کنارہ اگر جھڑ جائے تو موتی پہلے سے زیادہ روشن ہو جاتا ہے. دیکھا نا کہ وہ حصہ جو موتی سے ٹوٹ کر کے نکلے تو جو نیچے نظر آئے گا آپ کو وہ اس موتی سے زیادہ چمکدار نظر آئے گا. ایک بات یہ, صرف ایک کونا جھڑا, دانت نہیں ٹوٹ. اگر حضور علیہ السلام کے دانت ٹوٹنے کو مان لیا جائے, آپ جانتے ہیں کیا خرابی پیدا ہو. ایک تو یہ ہے کہ حسان ابن ثابت کا یہ شعر, آپ فرماتے ہیں خلقت مبرئا من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء. یا رسول اللہ, اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا, آپ نے کوئی عیب نہیں, اور فرمایا کہ اللہ نے آپ کو ایسا پیدا کیا کأنک قد خلقت کما تشاء, گویا جیسا آپ نے چاہا ویسا اللہ نے آپ کو بنایا. اب آپ عام طریقے سے دیکھیے کہ ایک آدمی کے 2-3 دانت ٹوٹ جائیں اور وہ جناب منہ جب کھولے, یہ منہ میں عیب ہوگا یا نہیں, عیب پیدا ہوگا یا نہیں. جب یہ عیب ہے تو حضور کی ذات عیب سے پاک ہے. دوسری بات, جیسے کہا جاتا ہے حضور کے سامنے کے 2 دانت ٹوٹ گئے, معاذ اللہ یہ کہا جاتا ہے, یا چھوٹی موٹی کتابوں میں جنہوں نے بغیر تحقیق کے لکھ دیا. اب دیکھیے خرابی کیا ہوگی, سنیے. فن تجوید کو جو جانتا ہو تو یہ دیکھیے, یہ جو 2 دانت ہیں نا سامنے کے, یہ 2 دانت, اس سے کون سے حروف ادا ہوتے ہیں, لال, جس کو ہم زال کہتے ہیں اردو میں, لال. یہ دانت کی نوک پر زبان لگے, لال, اس سے ادا ہوگا سے بھی اسی سے ادا ہوگا, لال بھی اسی سے گویا ادا ہوگا. اسی طریقے سے وا, جس کو ہم اردو میں زوئے کہتے ہیں. تو دیکھیے دانت سے 3 حروف نکلے, سا, لال اور لا, یہ 3 ہیں. اب آئیے دانت کی جڑ, دانت کی جڑ سے کئی حروف نکلتے ہیں, تے, دال اور تا, یہ 3 حروف دانت کی جڑ سے نکلتے ہیں. یہ 3 اور 3 ملا کر کتنے ہو گئے, 6. اگر سامنے کے دانت ٹوٹ جائیں تو جس آدمی کے سامنے کے دانت ٹوٹیں تو وہ یہ 6 حروف صحیح ادا نہیں کر سکتا. بات سمجھنا آسانی, یہ 6 حروف وہ صحیح ادا نہیں کر سکتا. تو اب بتائیے جن پر قرآن نازل ہوا اگر وہ قرآن مجید کے حروف صحیح ادا نہ کر پائیں تو یہ کتنا بڑا عیب ہے عیب یا نہیں. تو اس لیے یہ کہنا کہ حضور کے 2 دانت سامنے کے ٹوٹ گئے, یہ بات تحقیق کے خلاف. میں پہلے عرض کر رہا ہوں اگرچہ یہ بات کتابوں میں ہے لیکن یہ بات بغیر تحقیق کے ہے. تحقیق یہ ہے کہ حضور کا کوئی دانت نہیں ٹوٹا بلکہ ایک دانت کا کونا چھڑا. اگر دانت ٹوٹنے کی روایت مانی جائے تو یہ خرابی پیدا ہو جائے گی. ایک بات یہ, پھر آپ غور فرمائیے کہ کسی آدمی کے ہاتھ میں, جیسے کہ اویس قرنی پر یہ الزام تھوپا, کیا کوئی آدمی ہاتھ میں پتھر لے کر اپنے 3200 دانت توڑ سکتا ہے؟ نہیں توڑ سکتا.
جناب دانت کا ڈاکٹر بھی جو دانت نکالتا ہے وہ سن کرنے کا انجیکشن لگا کر بڑے جتن سے دانت کھینچتا ہے تب جا کر کے نکلتا ہے. تو دانت تو کوئی آدمی اپنے طور پہ نہیں توڑ سکتا. لہٰذا وہ روایت کہ حضور کے دانت ٹوٹے وہ بھی درست نہیں, حضرت اویس قرنی نے دانت توڑے وہ بھی درست نہیں. اب آئیے, اصل میں اس سے مسئلہ حلوے کا نہیں, جو مسئلہ اصل ہے وہ آپ تک پہنچا ہی نہیں. وہ اصل مسئلہ کیا؟ اصل مسئلہ یہ ہے, میں عرض کروں آپ سے کہ شیعہ حضرات سے ہم کہتے ہیں کہ بھئی ماتم کیوں کرتے ہو, کیوں سینہ ٹوٹتے ہو؟ تو یہ شیعوں کا جواب, شیعہ کہتے ہیں کہ بھئی دیکھو حضرت اویس قرنی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت ٹوٹنے پر توڑ دیا کہ یہ دانت ٹوٹا ہو تو یہ توڑ لیا, یہ ٹوٹا ہو تو یہ توڑ لیا, یہ ٹوٹا ہو تو یہ توڑ لیا. ہم جو ماتم کرتے ہیں تو اس لیے مارتے, یہاں مارتے, یہاں مارتے, ادھر مارتے, جانے کہاں مارتے, سر میں بھی مارتے کہ امام حسین کے کربلا میں جو چوٹ لگی ہوگی تو یہاں لگی ہوگی تو یہاں بھی مارتے ہیں, یہاں لگا ہوگا تو یہاں مارتے, یہاں مارتے, پیچھے مارتے ہیں. اس لیے ہم جو ہے اس کا جواب پیش کرتے ہیں کہ ویسے کرنی نے ایسا کیا تو ہم بھی ایسا کرتے ہیں, اس لیے ہم بدن میں چاروں طرف اپنے آپ کو مارتے. تو ہم نے ان کے سنجیدہ لوگوں سے کہا کہ دیکھو حضرت اویس قرنی کا بہانہ تو مت تلاش کرو ماتم کے جواب, یہ تو تم غلطی سے مان رہے ہو نا, مبہم ہے کہ شاید یہاں لگا ہو, یہاں لگا ہوگا. بھائی امام حسین کے یہاں لگنے میں کوئی اختلاف, وہاں مارو جہاں امام حسین کے لگا ہو. ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ کوئی ہم اعتراض نہیں کریں گے, مارو وہاں جہاں امام حسین کے لگا. اس لیے اگر یہ ہمارے پڑوسی وہاں مارنے لگ جائیں جہاں امام حسین کے لگا ہو تو 2-4 مہینے میں سب کی چھٹی ہو جائے, ماتم کا مسئلہ ہی سرے سے ختم ہو جائے. تو یہ حلوے کا مسئلہ نہیں ہے, یہ شیعوں کی دلیل ہے جس کو ہم نے دونوں طور پر اس کو کنڈم کر کے رکھ دیا کہ حضور کا نہ دانت ٹوٹا. اگر دانت ٹوٹا مانا جائے تو کتنی خرابیاں پیدا ہوں گی کہ حضور جب تلاوت کرتے ہوں تو دال ادا نہیں ہوگا, اسی طریقے سے با ادا نہیں ہوگا, سے ادا نہیں ہوگا, دال ادا نہیں ہوگا, تے ادا نہیں ہوگا, پا ادا نہیں ہوگا. یہ ساری خرابیاں پھر پیدا ہو جائیں گی. اس لیے تحقیق یہ ہے کہ یہ بات بالکل غلط ہے. جو کچھ ہم نے کہا اس کی تائید میں اگر کوئی صاحب کے نہ سمجھ میں آئے تو اس کا ہم پورا ثبوت الحمدللہ آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں. یہ تھی اس کی حقیقت. بات یہاں ہے کہ آپ نظر و نیاز کے لیے جو چاہے پکائیں, جو چاہے اپنے احباب میں فقراء میں غریبوں میں تقسیم کریں تو وہ سب, اور اس کے ساتھ جو قرآن مجید پڑھا جائے یقیناً اللہ تبارک و تعالی ہماری اعزاء و اقربا کو اس کا ثواب عطا